बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बातचीत के साथ मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी। पाक भारत कशीदगी के तनाज़र में हर नए रोज़ कुछ ख़बरें जो हैं वो मीडिया पर, मेन स्ट्रीम पर और सोशल मीडिया के थ्रू अया हो रही हैं। इन्हीं ख़बरों में से एक ख़बर ये है कि ट्रम्प के दबाव पर पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा किया। और इसके सिवा कुछ भारत में और भी अपडेट्स भारत के हवाले से हैं। इन तमाम अमूर पर हमने इनपुट लेने के लिए इंडिया और भारत के हवाले से ख़ुसूसी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार जनाब सैयद नय्यरुद्दीन साहब को अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रखा है। पाकिस्तान में भी आज कुछ अपडेट्स हुई। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत के इस्तीफ़ा और इसके सिवा कुछ बातें, इस हवाले से हमें अपना इनपुट देंगे मारूफ सहाफ़ी फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, नैयर साहब, पहला सवाल आपसे कि आपके जो ऑनलाइन दोस्त हैं ट्रम्प साहब, क्या ये आपका क्या इनपुट है इस ख़बर या बयानिए के हवाले से जो कि गर्दिश कर रहा है कि पाकिस्तान ने ट्रम्प के दबाव पर जो है भारतीय पायलट को रिहा किया? खालिद साहब, ट्रम्प साहब बहुत बड़े आदमी हैं और वो मेरे दोस्त नहीं हैं। वो मुझे भी नहीं पता कि किसके दोस्त हैं, लेकिन मैं बहरहाल ट्विटर पर इंटरेक्ट इस सिलसिले में कर लेता हूँ कि जो पाकिस्तान के मफादात से मुताल्लिक़ बात होती है वो उन तक मैं पहुँचा देता हूँ। और ये जो आपका सवाल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी सर। और इससे इनफैक्ट पाकिस्तान के जो जेस्चर है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है। और ख़ास तौर पे इस तरह की ख़बरें जो हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की तरफ से मीडिया को फीड की गई हैं और ये शो किया गया है कि इमरान ख़ान के कद को छोटा किया जाए और ये मतलब इस चीज़ को आगे लाया जाए कि जी इन्होंने जो जेस्चर पीस का लिया है वो पीस का नहीं है, वो दबाव का जेस्चर है। और उसमें आपका तज़्ज़िया और ख़बर क्या है? मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो 26 तारीख को इंडिया की तरफ से तकरीबन रात को 3-4 बजे के करीब एक हवाई खिलाफ वर्जी होती है पाकिस्तानी इलाके की और उसमें वो जो कुछ भी करते हैं वो बात बहुत डिटेल में आ चुकी है, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने फिर उसका जो जवाब दिया 27 तारीख को, तो उसके ऊपर इंडिया जो है वो बहुत बुरी तरह रैटल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ज़मीनी कार्रवाई की जो कि की गई एयरफोर्स से, बल्कि एयरफोर्स ने मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 3 उनके जो हैं हवाई जहाज़ कह लें या 2 हवाई जहाज़ और 1 हेलीकॉप्टर उनको गिराया। तो इसके ऊपर मोदी की गवर्नमेंट को लेने के देने पड़ गए और जो ये सारा उन्होंने महफिल एक सजाई थी अपने इलेक्शन के जीतने के लिए, वो उनकी पॉलिटिकल डेथ का एक तरह का वारंट बन गई। और उसमें फिर उन्होंने ये फैसला किया कि 27 और 28 की रात को पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से हमला किया जाए, क्योंकि उनकी एयरफोर्स बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि वो डीमोरलाइज बहुत ज़्यादा हो गई। एक ही एरिया में अगर 3 हवाई जहाज़ उनके ख़त्म हो जाएं और काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई, फिर पकड़ा भी गया पायलट, तो उसका इम्पैक्ट वही जान सकता है कि जो उन फौजियों के साथ है। तो उस सूरत हाल पे, और इसका अंदाज़ा आप इससे भी करें कि फौरी तौर पे इस सारी कार्रवाई के बाद उन्होंने अपना जो वेस्टर्न एयर कमांडर इन चीफ था उनका एयरफोर्स का, उसको भी चेंज कर दिया और ऑनरेबल तरीके से रिटायर करके और नया आदमी लगा दिया। तो ये सारी बातें इस चीज़ की गवाही देती हैं कि पाकिस्तान का इस ब्रिंकमैनशिप में 1 अप का केस बन गया था और मोदी साहब जो हैं उनको समझ नहीं आ रही थी और उनका मीडिया सुबह से ही ये चिल्ला रहा था कि जी हमने 350 आदमी मार दिए, 350 आदमी, वो भी एक्सपोज हो चुका था 27 तारीख को। तो अब उन्होंने 27 और 28 तारीख को एक पाकिस्तान के ऊपर सेफ हमला करने की कोशिश की और उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम तकरीबन 8 मिसाइल दागेंगे और वो बड़े डिवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ होंगे और मोस्टली पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो इस सिलसिले में जब पाकिस्तान को इंडिया से ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उन्होंने इत्तला दी, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान ने कार्रवाई ये की कि अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने भी अपने मिसाइल्स जो थे उनके निशाने के ऊपर लगा लिए और वो उनसे बहुत ज़्यादा थे जो कि हमने अटैक करना था।
اب یہ صورتحال جو ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ کنونشنل ویپنز نہیں ہوں گے اس پہ، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ انڈیا کی طرف سے جو میزائل آ رہے ہیں ان پہ کون سے ویپنز ہوں گے. تو وی کین ناٹ ویٹ for the first strike of India, so that we are made incapable of doing a good retaliation. اس صورتحال میں اب میں آپ کو اس سوال کی طرف لا رہا ہوں کہ دباؤ میں پاکستان آیا کہ نہیں آیا. پاکستان نے ایک طرف تو اپنی یہ فوجی تیاری مکمل کی اور اپنی انٹینشن اور اپنے ہر ارادے کو دنیا میں جو سیکیورٹی کونسل کے 5 ممبرز ہیں اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ورلڈ کیپٹلز ہیں سعودی عرب وغیرہ، ان سب کو یہ بتا دیا کہ ہماری طرف سے انڈیا پہ اٹیک کا ویٹ نہیں ہوگا. دا مومنٹ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا ہم پر حملہ کرنے والا ہے، اسی لمحے ہم اپنے ان سے تیز رفتار میزائل جو ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیں گے اور ہمارے میزائل جو ہیں وہ ان سے زیادہ ڈیڈلی ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ تو سٹوری ہے. اس سٹوری میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان دباؤ میں کہاں سے آتا ہے. دباؤ میں تو انڈیا آتا ہے نا، جس نے کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا فیصلہ آخری لمحوں میں واپس لیا. وہ ہمارے کہنے سے نہیں لیا. یہ محض ایک نفسیاتی برتری کے لیے پروپیگنڈا تھا یہ جو خبر ہے. 100% نفسیاتی برتری، کیونکہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے پھر ایک اور میں سمجھتا ہوں بہت زبردست ڈپلومیٹک کو کیا. راتوں رات عمران خان نے اس چیز کا فیصلہ کیا، عمران خان کی ٹیم نے فیصلہ کیا، فوجی اور سویلین ٹیم جو ان کے ساتھ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کئی راتوں سے سوئے بھی نہیں ہوں گے. ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہمارا تو چونکہ ڈے 1 سے یہ خیال ہے کہ ہم جنگ کے نہ متحمل ہو سکتے ہیں نہ جنگ کو ہم کسی مسئلے کا حل سمجھتے ہیں. لیکن صاحب میں واپس آؤں گا آپ کے پاس، اس بات کو رکھیں گے. جی فاروق اب بھی آج صوبائی وزیر اطلاعات جو ہیں ہمارے، وہ مستعفی انہیں ہونا پڑا اور اس کا بھی ریفرنس یہی انڈو پاک جو کشیدگی ہے وہ ہے. آپ نے یہ سارا منظر دیکھا، انہوں نے معذرت بھی کر لی تھی اور پھر ہمیں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ مطمئن ہیں، بلکہ اس یقین میں ہیں کہ ان سے استعفیٰ نہیں لیا جائے گا. ہوا کیا؟ آپ تو عینی شاہد تھے. اب میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا. یہ ان کی وزارت جب سے انہوں نے منصب یہ سنبھالا ہے، یہ گرم پانی میں رہے ہیں. جب کہا نا کہ تقریباً ہر بیان کے بعد متنازع رہے، لوگوں نے تنقید کی، لیکن جو ابھی ماحول بنا ہوا تھا نا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو انڈین چینلز پہ بھی بہت زیادہ مدعو کیا جاتا ہے اور وہاں پر یہ بڑا لاؤڈ اپنا موقف دیتے ہیں اور پاکستان میں بڑا پسند کیا جاتا ہے. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ پچھلے ایک ہفتے میں جتنی تقاریر یہ کرتے تھے جا کے لوگوں میں، وہاں پر یہ بڑا لاؤڈلی یہ باتیں کرتے تھے. یہ ساری کچھ عوامی پن بھی کہہ لیجیے، لیکن بہرحال یہ ہوا کہ ان کے بیانات جو ہے یہ تنازع اختیار کرتے رہے ہیں یہ ساری چیزیں. جی. اور اس پہ دیکھیں ایک وہ صحافی نے سوال کیا تھا، اس کے اوپر بھی ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہوا تھا اور تب بھی استعفے تک بات گئی تھی. لیکن جو یہ تازہ واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ہندو ہیں ان کے اوپر تنقید کی اور پھر یہاں پہ آج یہ جو مسئلہ ہوا ہے اشارہ انڈیا کی طرف تھا. لیکن اسے جب انٹرنیشنلی بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور پارٹی لیڈرشپ کی جو آپ کہہ لیں کہ پہلی جو لائن ہوتی ہے وہی ناراض ہوگی اس پہ. میرے جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق نعیم الحق، شیخ رشید اور شیریں مزاری اور کچھ اہم رہنما ہیں جو پہلے بھی ان سے ناراض تھے، لیکن اس کے بعد رمیش کمار ایک نام ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں پھر بھی وہ پہلی رو جو ناراض ہوئی اور انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. روز میٹنگ ہوتی ہے، ایک میڈیا کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں نعیم الحق، فواد چودھری اور کچھ 4 لوگ ہو رہے ہیں، یوسف مرزا بیگ صاحب ہیں جو عمران خان صاحب سے روز ملتے ہیں. جی. تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ متنازع انہوں نے بیان دیا ہے اور پاکستان میں جو ہندو ہیں وہ بڑے ہرٹ ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر انڈین چینلز پہ بھی اور پاکستانی چینلز پہ بھی مختلف لوگوں نے اس پہ کیا ریئیکشن دیا. آج یہ ہوا کہ آج صبح جب یہ خبر چل رہی تھی، میری اطلاعات یہ ہیں تقریباً 2 بجے کے قریب انہیں بلایا گیا، ان سے استعفیٰ لیا گیا. اور لیکن تب تک سے یہ ظاہری بات ہے بزدار صاحب کو اوپر سے احکامات تھے تو انہوں نے یہ کیا. لیکن جب ہم 4 بجے 4:30 بجے کے قریب ان کے آفس گئے اور انہوں نے اس وقت اب ان کے جو ترجمان ہیں، ان کی جو PR او ہیں، انہوں نے یہ
ریبٹل دیا کہ استعفے کی جو خبریں ہیں ساری وہ بے بنیاد ہیں اور میں استعفیٰ میں نے بالکل نہیں دیا. ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, کچھ صحافی تھے ان کے آفس میں ہی, تو میں خود ان سے ملا ہوں جا کے. انہوں نے کہا, میں نے ان سے پوچھا کہ چوہان صاحب کیا چل رہا ہے, تو انہوں نے کہا یار وہ افواہیں ہیں جو پہلے چلتی رہتی ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو ہم وہاں پہ بھی موجود ہی تھے, تو 5 سے 6 منٹ گزرے ہوں گے, تو ایک دم انہوں نے کہا کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے. تو ہم نے وہاں پہ کہا کہ آپ کچھ تو کہیں آپ کی جو باتیں چل رہی ہیں وہ. انہوں نے کہا میں نے وہ دے دی ہے, ویڈیو بیان دے دی ہے, اور یہ ہے وہ ہے, اور ساری بے بنیاد ہیں, ساری چیزیں بے بنیاد ہیں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اس 5 سے 7 منٹ کے وقفے میں وہ فوری طور پہ جلدی سے باہر نکلے اور اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے. وہاں پہ پھر کچھ صحافیوں نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی, بات کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا کہ میں فی الحال کوئی یہاں پہ بیان نہیں دوں گا, نہ آپ کچھ ریکارڈ کرنے. کچھ لوگوں نے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ مجھے بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا ہے. لیکن ان کے آفس سے نیچے آنے تک ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ اب یہ کنفرمیشن ہے اور اب ان کو ملاقات کی جائے گی. اس کے بعد فوراً وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے, وہاں پر عثمان بزدار نے ملاقات کی, انہیں بتایا گیا آپ کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے, ان سے استعفیٰ لیا گیا. اور پھر ان کی رضامندی سے جو ترجمان پنجاب حکومت ہے شہباز گل, انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے معذرت کی دوبارہ ہندو کمیونٹی سے, پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں اور باقی ہندو کمیونٹی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان سے چارج واپس لے لیا. تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ. سر, ہم نے دیکھا اس حالیہ کشیدگی میں پاکستانی میڈیا, پاکستانی جو سیاسی ایلیٹ ہے, پاکستانی عوام, ہم نے ان کو بہت میچور, متوازن اور بڑا ریشنل ایٹیٹیوڈ ان کا دیکھا انڈیا کی طرف, جبکہ ادھر ہمیں بہت سارا اشتعال دکھائی دیا, جہالت دکھائی دی, بونگیاں دکھائی دی. یہ والا جو تازہ واقعہ ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ میرے معلومات کے مطابق تو پہلی نظیر ہے کہ ایک وزیر کا بیان جو ہے اس پر اس قدر ناراضی ہو کہ اس سے استعفیٰ لے لیا جائے. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا اگر کمپیریزن کریں تو یہاں پر بھی ہمارا میڈیا جو ہے وہ جنگ جیت چکا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے نیوٹرل لوگوں نے انٹرنیشنلی, اور اس کے علاوہ ویسے بھی انڈیا میں بھی اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اس حساب سے اگر کرتے رہے تو پورا انڈیا جو ہے اس کو تو آپ بلڈ پریشر کا مریض ہی بنا دیں. جی سر, جی سر. جہاں تک اس واقعے کا سوال ہے, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہمیں چھوٹی لگتی ہے لیکن ان میں چونکہ موریلٹی کا ایشو ہوتا ہے تو لوگ استعفیٰ دیتے رہتے ہیں. آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے آپ کو یاد ہے استعفیٰ دیا تھا جب یہ پاناما کا معاملہ آیا. پھر اس کے بعد جب ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ برٹش پارلیمنٹ میں ان کے ایک منسٹر نے گورنمنٹ کے صرف اس بات پر کہ وہ تھوڑی دیر لیٹ ہو گئے تھے پارلیمنٹ میں آنے سے, استعفیٰ دے دیا. تو یہ ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان وجوہات کی بنا پر کوئی آدمی استعفیٰ دے گا. یہ استعفیٰ لیا جائے گا ایون اپنی پارٹی کے لیا جائے گا, یہ بھی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ لینا. تو آپ اس کو عمران گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس سیکٹ کو؟ دیکھیں عمران گورنمنٹ کا جو امیج سامنے آ رہا ہے وہ ایک ایسا امیج ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایک بہت ہی میچیور گورنمنٹ کا امیج آ رہا ہے سامنے, بہت شکریہ, جس میں یہ اس چیز کو دکھا رہے ہیں کہ نہ پاکستان میں نہ پاکستان کے باہر کوئی بھی بات اگر غلط ہے تو وہ ودن بھی اس کو ایکسیپٹیبل نہیں کرتے. نہیں صاحب, میں نے آپ کے پاس ایک اور سوال انٹرنیشنل ریفرنس سے لے کے آنا ہے. فاروق سے ملکی حالات پہ ایک بات کرتے ہیں. فاروق, آج گورنمنٹ نے جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے جو وابستگان ہیں انہیں بھی پکڑ دکڑ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. میں اندر کی خبر سے زیادہ تو میں یہ ہے کہ اس حوالے سے میں چونکہ اسمبلی میرا جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کے اوپر گہما گہمی رہی ہے جی, اور اس سے پہلے وہاں پہ قرارداد آ چکی ہے پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی کی جانب سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کا سٹانس ہے اس ایشو کے اوپر وہ اٹ شوڈ بی کلیئر. یہ قرارداد ہے باقاعدہ, چونکہ یہ ابھی سے جمع کروائی گئی ہے اس لیے اس کی بھی اس طرح سے آئینی حیثیت کچھ نہیں ہے جب تک یہ منظور نہ کر لی جائے. میری تو اطلاعات یہی ہیں اس کے اوپر لے کے, اس مسعود اظہر کو لے کے جو ہم نے پالیسی بنائی ہے ابھی اس کو
मेरा ख्याल में पाकिस्तान की चूँकि अभी कुछ कहना कबल वक्त है, स्टेट पॉलिसी है इसके ऊपर लेके, तो हम कुछ, मैं इस पे कमेंट अभी नहीं करूँगा। ओके फारूक जी, नईमुद्दीन साहब, 2-3 बातें, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन मैं आपका इनपुट चाहूँगा, ज़रा कुछ समरी आ जाए। एक तो ये कि आज इंडियन अब्दोज़ वाला जो वाक़या हुआ और हमारी नेवी ने वो भी बड़ा अच्छा दिफा किया, इसके अलावा जो अमेरिकन मीडिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तईद हुई है और एक्सपोज हुआ है इंडिया, उस पर कमेंट आपका। जी, जहाँ तक आप दोस्त का सवाल है, तो अल्लाह का ऐसा करम हुआ है कि हमारी जो आर्मी ने पिछले हफ्ते में परफॉर्मेंस दी और जो एयरफोर्स ने दी, उसके बाद अल्लाह ने एक कामयाबी पाकिस्तान को दी कि नेवी को भी मौका मिला कि वो ये दिखा सके कि फ़ौज वो नहीं जीत सकती जो बड़ी हो, फ़ौज वही जीतती है जो कि वेल ट्रेंड हो, तैयार हो और प्रोफेशनल हो। जी सर। तो इन तीनों कैटेगरीज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नेवी ने भी माशाल्लाह जो आज कारनामा सर अंजाम दिया है, उस पर नेवी के उनके चीफ से लेके तमाम अमले को और फौजियों को हम सलाम पेश करते हैं। जी सर। और दूसरा सवाल जो आपने फरमाया सर कि जी ये अब इंडिया जो एक्सपोज हुआ है, उसके बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे झूठ, तो वो जो है वो समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मीडिया वर्किंग है, इसमें ISPR का बड़ा क्रेडिट है कि जिन्होंने बहुत ही कंपोज तरीके से, और फिर पाकिस्तान के जितने भी आपके मीडिया हाउसेज हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन लोगों ने जो इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनको हर लिहाज से ये बताया कि इंडिया जो है सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। और वो बाई चांस इस सारे हादसे का प्लस पॉइंट ये भी है कि इंडिया का झूठ पर बनाया हुआ महल जो है वो भी सारा ढह चुका है इस वक्त। जी बहुत शुक्रिया, आपका वक्त महदूद था, गो बातें कुछ और भी करनी है। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।